السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسد علی طور اپنے پروگرام اسد طور انسینسرڈ کے ساتھ۔ آج ہم ایک بڑی خبر لے کے آ رہے ہیں، بڑی، بہت بڑی، اور وہ ہے ایک تو کچھ روز پہلے آئی ایس اے ہیڈ کوارٹرز میں ڈی ڈی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید، لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی موجودگی میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایک بریفنگ دی تھی۔ لیکن اب جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ کل آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کچھ سلیکٹڈ یوٹیوبرز اور اینکرز سے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں بھی گفتگو کی ہے، جو 4 گھنٹے کی گفتگو تھی، جس میں انہوں نے بہت سے معاملات پر کھل کر گفتگو کی ہے۔ ہم یہ معلومات آپ کے لیے ایکسکلوزیولی لے کے آ رہے ہیں۔ اس میں انہوں نے صحافیوں پر جو حملے ہوئے ہیں گزشتہ کچھ دنوں میں، اس پر بھی بہت بڑی بات ایک کی ہے۔ انہوں نے ان حملوں میں ایجنسیوں کے ملوث ہونے کے امکان کو خارج امکان قرار دینے سے انکار کیا ہے، اور انہوں نے اس پر ایک بہت بڑی بات کی ہے، وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، جس میں حامد میر، متی اللہ جان، ابصار عالم صاحب اور مجدہ چیز کا بھی ذکر شامل تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر بھی بات کی ہے، وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے جو ہائیبرڈ بقول ہمارے سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ایک پاکستان کے خلاف مبینہ طور پر ایک جنگ لڑی جا رہی ہے، اس پر بھی بات کی ہے۔ جبکہ اس کے علاوہ انہوں نے افغانستان کی صورتحال پر بھی کافی گفتگو کی، اکانومی پر بھی پاکستان کی گفتگو کی، اور موجودہ حکومت کی گورننس پر گفتگو کی۔ عمران خان صاحب کے بارے میں انہوں نے بات چیت کی۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور وزیر اعلیٰ کے پی محمود خان کے بارے میں بات کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے سندھ حکومت کی بارے میں بات کی۔ تو یہ سب کچھ آرمی چیف نے یہ گفتگو کی، اور بڑی ہم نے جو مختلف اس جو گفتگو کو جو سامعین تھے، جو اینکرز اور یوٹیوبرز جن سے ہم نے گفتگو کی، تو اور جن سے ہمیں یہ معلومات ملی ہیں، ان سے سن کر ایسا لگا کہ آرمی چیف بڑے جیسے کہتے ہیں وہ ہماری دیسی زبان میں کہہ لیں گے کھلے ڈلے انداز میں گفتگو کر رہے تھے، اور لگی لپٹی بغیر وہ بیان کر رہے تھے۔ تو ہم یہ ایکسکلوزیو گفتگو آپ کے لیے لائے ہیں، آپ کو ہم بتائیں گے کہ کیا کیا وہاں پر بات چیت ہوئی۔ تو اس کے علاوہ آرمی چیف نے کچھ یوٹیوبرز کو سراہا بھی وہاں پر، نام لے لے کر ان کا پوچھتے بھی رہے۔ تو یہ ہم سب کچھ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں ایک 2 ہفتے کا کورس ہوا ہے۔ یہ وقتاً فوقتاً میڈیا کے نمائندوں اور کچھ مخصوص لوگوں کے لیے یہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کی طرف سے کروایا جاتا ہے، جس میں پھر بعد میں یہ اس قسم کی گفتگو بھی ہوتی ہے، جس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ یا ڈی جی آئی ایس لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید یا کوئی اور ڈی جی ایم او یا سی جی ایس کوئی بھی آتے ہیں، اور وہ بڑا کھل کر جو صحافی اور سب ہوتے ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں، ان کو اپنا بیانیہ یا اپنا موقف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی، یہ 2 ہفتے کا کورس تھا، جس میں ذرا یہ بتاتے ہیں کہ اینکرز میں فریہ ادریس تھیں، وسیم بدامی تھے، علی ممتاز تھے، اور اسد اللہ خان تھے۔ تو اس طرح سے اینکرز تھے، جبکہ کچھ کالم نگار بھی تھے، کچھ صحافی بھی تھے، کچھ یوٹیوبرز بھی تھے، لائک عدیل وڑائچ سوری نہیں تھے، عیسیٰ نقوی تھے، صدیق جان تھے، اور کچھ دیگر اس طرح یوٹیوبرز بھی تھے۔ تو یہاں پر یہ تمام گفتگو چلی۔ آرمی چیف نے میڈیا نمائندوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی جو وہاں پر اس کورس میں شرکت کرنے گئے ہوئے تھے، کہ آپ لوگ پڑھا کریں، ریسرچ کر کے کام کیا کریں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ افغانستان کا جو ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ کافی آرمی چیف کو تشویش تھی کہ وہاں پر جو
اس وقت طالبان کا ایڈوانس بڑی تیزی سے ان کی پیش قدمی جاری ہے اور وہ قبضہ کرتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ سے پاکستان پر عالمی دباؤ میں بہت اضافہ ہو رہا ہے, اور جو امریکہ ہے وہ پاکستان کو ایک اسکیپ گوٹ بنانے کی کوشش کر رہا ہے, یعنی قربانی کا بکرا ہمیں وہ بنائے گا, ہمارے پر سارا مدعا ڈال دے گا اور خود نکل جائے گا. حالانکہ 20 سال کی ناکامی امریکہ کی ہے کہ وہ وہاں پر ایک اچھی آرمی تیار نہیں کر سکا, اسٹیبلٹی نہیں لا سکا. تو اس قسم کی انہوں نے یہ گفتگو کی اس پیرائے میں. پھر اس کے بعد انہوں نے صحافیوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ دیکھیے پاکستان کے خلاف ایک ہائبرڈ جنگ بڑی تیزی سے جاری ہے, اور اس میں ہمارے اپنے لوگ اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں, اور ہمارے بہت سے میڈیا کے لوگ بھی اس کے حصہ ہیں, اور یہ ایک ہائبرڈ جنگ چل رہی ہے پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے. یہ سب کچھ بھی انہوں نے کہا. اس کے علاوہ انہوں نے پھر اس سے آگے بڑھ کر جب ان سے پوچھا گیا کہ جو ویسے تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ یہ ہائبرڈ جنگ کی بار بار ہمارے ملک میں یہ 5th جنریشن کا ایک سو کالڈ ایک ٹرم نکالی گئی ہے, اس پر بات چیت ہوتی ہے, لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہائبرڈ جنگ کون لڑ رہا ہے اس ملک میں. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جنہوں نے صحافیوں کے بارے میں کہا, حملوں کے بارے میں, جیسے قاضی فائزہ کے بارے میں اور عثمان بزدار اور کے پی کے بارے میں, لیکن یہ ہائبرڈ جنگ کون لڑ رہا ہے اس ملک میں؟ ظاہر بات ہے جو ریاستی بیانیہ لے کر چل رہے ہیں, وہ جو یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, وہ تو لاکھوں میں کما رہے ہیں, ان کی زندگی تو موجیں لگی ہوئی ہیں, اور وہ آپ کے تمام بریفنگز میں بھی شریک ہوتے ہیں, ان کو پروٹوکولز میں ملتے ہیں, ان کے تمام کام بھی ہوتے ہیں. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے بعض ہمیں لوگ بتاتے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس, اداروں اور پرائیویٹ آرگنائزیشنز کے کہ ہمیں فلاں ادارے کے فلاں افسر نے کال کی اور اس نے کہا کہ یہ فلاں یوٹیوبر کو آپ اپنی کیمپین دے دیں میڈیا کی, اور اپنی سوشل میڈیا کی کیمپین اس کو دے دیں. فلاں کو آتا ہے کہ آپ ایک سوشل میڈیا کی کیمپین لانچ کریں اپنے اس کے لیے, اور وہ فلاں یوٹیوبر چلائے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ہکا بکا رہے تھے کہ بھائی ہم نے اگر چلوانی بھی ہوگی تو ہم اس سے کیوں چلوائیں, لیکن بس وہ ہمیں کہہ دیتے ہیں, تب ہم ان کے دباؤ کے آگے کیا کر سکتے ہیں, ہم ان کو جواب تو نہیں دے سکتے. تو ان کو تو اس طرح سے بہت پیسہ دلوایا بھی جاتا ہے, انڈائریکٹلی بھی, خود بھی ان کو کئیوں کو 50,000 ہزار روپے دیے جاتے ہیں, اور بہت کچھ ہوتا ہے. ہم جانتے ہیں سارا کس طرح سے نیٹ ورک چل رہا ہے. تو اگر اس ملک میں چند ایک اختلافی آوازیں ہیں, لائک مطیع اللہ جان صاحب کی آواز ہے, حامد میر صاحب کی آواز آپ کہہ لیں, ابصار عالم صاحب ہیں, ماریانہ بابر ہیں, ٹویٹر پہ ہوتی ہیں, امبر شمسی ہیں, یا چند ایک آپ لاہور میں عمران شفقت ہیں, عامر میر ہیں, میں ناچیز ہوں, خیر میں تو نہ 3 میں نہ 13 میں. تو اس طرح سے چند ایک اگر اختلافی آوازیں ہیں تو میرا نہیں خیال کہ ریاست اس سے خطرے میں آ گئی ہے. یہ ہمارے پالیسی سازوں کو اب سوچنا ہوگا کہ کیا وہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک مکمل جھوٹ کے بیانیے پر چلے. یہ ریاست میں جو معاشرتی علوم پڑھائی گئی جھوٹی ہمیں, اسی پر پوری نسلیں اگلی بھی جوان کی جائیں, ان نسلوں کو سچ مت بتایا جائے اور نہ ہی سچ بولنے کی تلقین کی جائے, کہ اس کو وہی جھوٹے ہیرو بتائے جائیں کہ وہ محمد بن قاسم, وہ محمود غزنوی, وہ احمد شاہ عبدالی, بھائی وہ لٹیرے تھے, ہمارے یہاں پہ آ کے قبضے کرتے رہے, ہیرے جوہرات لوٹ کے لے کے جاتے رہے, ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ریپ کرتے رہے, ہمارے بھائیوں کو قتل کرتے رہے. ہماری ریاست نے ان کے نام پر میزائل بنا دیے. کیا آپ یہی چاہتے ہیں کہ ساری عمر ہمارے قوم ایک کنویں کا مینڈک رہے, عالمی دنیا سے کٹ کر, اور اسی لیے پھر کبھی ترقی نہیں کرے گی؟ یا آپ قوم کو اب سچ جاننا چاہیے, اس قوم کو پتہ چلنا چاہیے کہ اس کے جو اصل ہیرو ہیں, ہیروئنز جو ہیں, وہ ملالہ ہے ہماری بیٹی, وہ شرمین عبید چنائے ہیں, وہ آسمہ جہانگیر ہیں, وہ
ایمان مزاری ہیں، وہ مطلب اس قوم کو یہ سچ کیا نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ وہ آئی اے رحمان ہیں، وہ ہیروز ہمارے، وہ یہ لوگ ہیں ہمارے ہیرو؟ کیا اس قوم کو یہ نہیں جاننا چاہیے؟ کیوں نہیں جاننا چاہیے؟ اگر نہیں جانے گی تو کبھی یہ قوم ترقی نہیں کرے گی. یہ قوم ویسے ہی بنی رہے گی کہ ایک کوئی ریاستی عہدیدار بین پکڑے گا اور یہ پوری قوم چوہوں کی طرح اس کے پیچھے چلتی چلتی جا کے سمندر برد ہو جائے گی. کب تک آپ ایک بین کے پیچھے اس قوم کو چلانا چاہیں گے؟ یہ سوچنا چاہیے اس ریاست کو. جن یوٹیوبرز کی جو بڑے ہماری ریاست کے دل کے قریب ہیں، وہ سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں بولتے. تو کیا ریاست کو یہ جھوٹ چاہیے کہ وہ خود بھی جھوٹ سنے اور عوام کو بھی چاہیے کہ وہ جھوٹ ہی سنے اور جھوٹ کے اوپر پلے اور وہ سو کالڈ ہائیبرڈ جنگ کا نہ حصہ بن جائے؟ کوئی ہائیبرڈ جنگ نہیں چل رہی. سب لوگ اس ملک میں اب سچ بولنا چاہ رہے ہیں اور سچ سننے والے بڑھتے جا رہے ہیں. اسی لیے آپ سوشل میڈیا پر دیکھیے کہ عاصم باجوہ کا، جنرل عاصم باجوہ، جن کو بار اربوں کی وہ نکل آئیں پیزا کمپنیاں، کیا ہوا؟ ان کا احتساب نہیں کیا گیا جب اس ریاست کی طرف سے. تو آج دیکھیں کہ سوشل میڈیا پر وہ ٹویٹ کرتے ہیں تو ان کے ٹویٹ کے نیچے لوگوں کے ریپلائز پڑھا کریں. تو ریاست کب تک لوگوں کو جھوٹ کے اوپر زندہ رکھنا چاہتی ہے؟ یہ ریاست کو فیصلہ کرنا ہوگا. اگر آج افغانستان میں ہماری پالیسی ناکام ہوئی ہے تو اس پالیسی پر ناکامی پر اگر سوال اٹھایا جا رہا ہے تو وہ ہائیبرڈ جنگ نہیں ہے. ریاستیں، ادارے، حکومتیں، عہدیدار، پرائم منسٹر سے لے کے ریاستی عہدیدار جو ہمارے عوام کے ٹیکس پر چلتے ہیں وہ اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں، وہ جواب دہ ہوتے ہیں. تو اسی لیے ہم سوال پوچھتے ہیں. آپ جن یوٹیوبرز کو پال رہے ہیں، آپ بتائیے ان میں سے کبھی کسی نے ان ناکامیوں پر سوال اٹھایا ہے؟ اگر وہ اتنے ہی نیوٹرل اور اتنے ہی وہ محب وطن ہے تو وہ کیوں نہیں سوال اٹھاتے؟ اگر سب اس ملک میں اچھا چل رہا ہے اور اس اچھا چلنے کی وجہ سے وہ کوئی ریاست پر سوال نہیں اٹھا رہے، تو پھر آج ملک اتنی آئسولیشن میں کیوں ہے کہ عالمی سطح پر ہمیں افغانستان پر کانفرنس ہوتی ہے، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بلایا ہی نہیں جاتا. بائیڈن پرائم منسٹر عمران خان کو فون کرنا مناسب نہیں سمجھتا. ہم ادھر مرے جا رہے ہیں کہ مسڈ کال ہی دے دے یار. پتہ نہیں ایبسولوٹلی ناٹ وزیر اعظم کس کو کہہ رہے تھے کہ ہم اڈے نہیں دیں گے امریکہ کو. امریکہ نے کہا ہم نے تو اڈے مانگے ہی نہیں تھے، حالانکہ مانگ لیتا تو آپ تو ادھر نیو خان کے اڈے بھی دے دیتے امریکہ کو. کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ ہائیبرڈ جنگ نہیں ہے. ہماری ریاست کو بھی، ریاست کے ذمہ داروں کو بھی اس خوف سے باہر نکل کے ایک کھلے دل سے تسلیم کرنا چاہیے کہ کیا غلطیاں ہوئی ہیں، ان غلطیوں کو ایڈریس کریں گے. اگر کوئی غلطیوں کے ذمہ دار ہیں ان کا احتساب ہوگا اور ملک آگے بڑھتا رہے گا. سارے دنیا میں ملک اسی طرح چلتے ہیں، جتنا ترقی یافتہ ملک ہے وہاں پہ یہ ہوتا ہے. تو بہرحال تو یہ ایک ہائیبرڈ نظام کے اوپر ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ اس کے اوپر بھی بات چیت ہوئی. یہ اور پھر اس کے بعد یہ بھی بات چیت ہوئی کہ ان سے سوال کیا گیا کہ یہ وزیر اعظم عمران خان کی گورننس کے بارے میں اور سب کچھ. تو اس پہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف نے بڑا کہا کہ یہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ عمران خان ہماری ڈکٹیشن پر چلتا ہے تو بہت غلط فہمی میں ہے. اگر عمران خان ہماری ڈکٹیشن پر چلتا ہوتا تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ فوج کو عثمان بزدار اور محمود خان قبول ہوتے، یہ وزیر اعلیٰ رہتے؟ تو یعنی کہ انہوں نے بڑے کھل کے اس چیز کا اظہار کیا کہ یہ دونوں کی پرفارمنس کتنی بری ہے اور کم از کم اسٹیبلشمنٹ اس سے خوش نہیں ہے، فوج خوش نہیں ہے. تو یہ انہوں نے کھل کے اظہار کر دیا. تو پھر انہوں نے سندھ کی پرفارمنس کے بارے میں کہا. انہوں نے کہا کہ سندھ کی پرفارمنس بہت ویک ہے اور ہمیں اس پر بڑی تشویش ہے. اس کے علاوہ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان سے جو صحافی اور اینکر ہیں وسیم بادامی، انہوں نے سوال کیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں فوج کیا سوچتی ہے اور کیا ان کو چیف جسٹس بننے دے گی ہے وہ. تو اس پہ کہتے ہیں کہ پہلے تو آرمی چیف نے کہا کہ یہ آپ کیا انڈیویجولس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. آپ کو انہوں نے کہتے ہیں انگلش کی کہاوت سنائی اور اس کا کچھ یہ اس قسم کا مفہوم تھا کہ جو لوگ جو ترقی یافتہ قومیں ہوتی ہیں یا جو کمنٹیٹرز ہوتے ہیں وہ
ایشوز پر اور اسٹریٹجیز پر بات کرتے ہیں, وہ انڈیویجولز پر نہیں بات کرتے. تو آپ ایشوز پر بات کیا کریں. پاکستانی میڈیا کی کمزوری یہ ہے کہ وہ ایشوز پر بات نہیں کرتی. لیکن پھر ساتھ ہی انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں بھی اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ابھی اس ملک کے ان سے زیادہ بڑے بڑے مسئلے چل رہے ہیں, ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے, جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آئیں گے تو ہم ان کو بھی دیکھ لیں گے. تو یہ بھی انہوں نے کہا. تو پھر اگر ایسا ہی ہے تو پھر یہ کیوریٹیو ریویو لے کے یہ فروغ نسیم صاحب کیوں پھر رہے ہیں؟ ہم سب کو پتہ ہے کہ فروغ نسیم صاحب نہ تو ایم کیو ایم کے نمائندے ہیں نہ عمران خان کے نمائندے ہیں. ایم کیو ایم خود کہتی ہے کہ ہم نے تو ان کو وزیر نامزد ہی نہیں کیا تھا, ان کو پتہ نہیں کس نے وزیر بنوا دیا, اور یہ کچھ حکومت اور ریاست کو کچھ ضرورت تھی تو اس کے لیے ان کو وزیر بنایا گیا, ہماری یہ نامزدگی نہیں ہے. تو پھر اس کا مطلب ایم کیو ایم کے تو وہ نمائندے نہیں ہیں, پی ٹی آئی کا وہ حصہ نہیں ہے, تو پھر وزیر کیسے بنے؟ سب کو پتہ ہے نا. تو پھر اگر وہ کیوریٹیو ریویو لے کے جائیں گے, ایک مذکا خیز قسم کا, ایک تھرڈ کلاس قسم کا ریفرنس وہ ڈیزائن کریں گے ایک سپریم کورٹ کے مستقبل کے چیف جسٹس کے خلاف, وہ چیف جسٹس جس کا باپ پاکستان بنانے کے لیے قائد اعظم کے سب سے جو بہترین ساتھی تھے ان میں سے ایک تھا, تو اس کے خلاف فروغ نسیم جیسا شخص, ٹھیک ہے, شرمناک حرکتیں کرے گا تو کیا ہم سوچیں گے پھر؟ تو اسی طرح پھر اس کے بعد جو اینکر ہیں علی ممتاز, تو چلے پہلے ہم جو انہوں نے صحافیوں کے بارے میں سوال کیا, حامد میر صاحب میرے اور متی اللہ جان اور سارا ان کے بارے میں, اس سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس کے اوپر یوٹیوبرز پر. تو وہاں پر کہتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جب بریفنگ دے رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ جو لوگ پڑھا کریں, ریسرچ کیا کریں, ریسرچ کر کے پروگرام کیا کریں, اس کی بہت کمی ہوتی ہے آپ کے کام میں. تو اس طرح جو یوٹیوبر عیسیٰ نقوی ہیں بیٹھے ہوئے تھے, صحافی بھی ہیں, فارن آفس کی بیٹ کور کرتے ہیں, تو ان کو انہوں نے کہا کہ ہاں عیسیٰ نقوی, آپ عیسیٰ نقوی ہیں نا؟ انہوں نے کہا جی, میں آپ کی ویڈیوز دیکھتا ہوں اور آپ اچھا کام کر رہے ہیں, آپ کی کام میں ریسرچ نظر آتی ہے. اور پھر انہوں نے پوچھا کہ صدیق جان نہیں آئے؟ تو صدیق جان نے کہا جی میں سر آیا ہوں. تو اس پر وہ تھوڑا سا ہنسے اور انہوں نے کہا کہ ہاں میں دیکھ رہا تھا کہ آپ آئے ہوئے ہیں, تو آپ کی ویڈیوز بھی میں دیکھتا ہوں, اور صبح شیو کرتے ہوئے عموماً, اور یا عموماً رات کو میری بیگم جب ٹی وی ڈرامہ دیکھ رہی ہوتی ہیں تو پھر میں اس وقت بھی عموماً یوٹیوب کی ویڈیوز لگا کے دیکھتا ہوں یوٹیوبرز کی. پھر انہوں نے ان سے پوچھا کہ وہ ایک اور ہیں عدیل وڑائچ, وہ نہیں آئے؟ تو ان کو لوگوں نے بتایا نہیں وہ نہیں آئے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو انہوں نے ان یوٹیوبرز کو اپریشیٹ بھی کیا. پھر اسی دوران پھر جو اینکر ہیں علی ممتاز, انہوں نے سوال کیا کہ میرے پر جو حملہ ہوا, گھر میں گھس کر جو مجھ پر حملہ کیا گیا, متی اللہ جان کو اغوا کیا گیا, ابصار عالم صاحب کو گولی ماری گئی, حامد میر صاحب آف ایئر پڑے ہوئے ہیں. تو اس پر تو ایک تو آرمی چیف نے کہا کہ انہوں نے قسم اٹھائی, انہوں نے کہا کہ میں نے اس سے پہلے کبھی, اللہ کی قسم میں نے اس سے پہلے کبھی اسد علی طور کا نام نہیں سنا تھا. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پھر انہوں نے ایک بغیر کسی کا بھی نام لیے ایک سٹیٹمنٹ دی جو میری نظر میں بہت ہی اہم ہے, بہت ہی اہم ہے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ دیکھیے اس ملک میں بہت ساری ایجنسیز ہیں, تو اب ہو سکتا ہے کسی ایجنسی کے بندے نے کسی کو کہا ہو کہ ذرا اس کو سمجھا دو, اور وہ سمجھانے کے ساتھ ساتھ 2-4 تھپڑ بھی مار رہے ہوں. یعنی کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ نہیں کیا, ڈینائی نہیں کیا کہ جو یہ ریسنٹلی صحافیوں کے ساتھ واقعات پیش آئے ہیں یہ کوئی نجی لڑائی جھگڑے تھے, یا یہ اس میں ایجنسیاں ملوث نہیں تھیں. تو اس کو انہوں نے آؤٹ رائٹلی پہلی دفعہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس کو آؤٹ رائٹلی ڈینائی نہیں کیا. حالانکہ اس سے پہلے جو رمضان میں ایک آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جو ایک ملاقات ہوئی تھی, اس میں آپ نے ابصار عالم صاحب پر حملے کی
تردید کی تھی اور کہا تھا کہ ہم اس طرح کا کام نہیں کرتے، اور اگر اس میں ایجنسی ہماری ملوث ہوتی تو وہ بڑا سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے کام کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جو جب یہ آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر میں بریفنگ ہوئی تو اس میں بھی آرمی چیف جنرل کرنل جاوید باجوہ نے کہا کہ کوئی ایک ثبوت پیش کر دے کہ ہم نے حامد میر کو افیئر کروایا تو میں استعفیٰ دے دوں گا۔ لیکن جہاں پر انہوں نے ذرا کھلے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کسی بھی ایجنسی کو، اگر بہت ساری ایجنسیاں، ہمیں کیا معلوم کسی ایک نے کہا ہو کہ اس کو سمجھاؤ اور وہ 2-4 تھپڑ مار رہے ہوں، تو مطلب اب بات یہ ہے کہ اگر بات یہاں تک ہے تو کیا پھر جس ایجنسی کے بندے نے کہا کہ سمجھاؤ، تھپڑ مار دیے، ان کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ پھر ان لوگوں کو ٹریس نہیں کیا جانا چاہیے؟ کیوں؟ اور پھر میں وہی کہوں گا کہ جو یوٹیوبرز جھوٹ بولے جا رہے ہیں ان کو تو کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا، ان کے تو دن پھر گئے ہیں، جبکہ دوسری طرف وہ یوٹیوبرز ہیں یا وہ صحافی ہیں جو تنقید کرتے ہیں، تو وہ میں نے بھی نام لیے، متی اللہ جان، حامد میر، عنبر شمسی، یہ لوگ آف ایئر کر دیے جاتے ہیں، ان کو دوبارہ چینل میں کوئی نوکری نہیں دیتا۔ ابصار عالم صاحب کو کوئی کالم لکھنے تک کی اجازت نہیں دیتا، گولی مار دی جاتی ہے۔ عمران شفقت اور عامر میر کو اٹھا کے لے جایا جاتا ہے گھر سے، ہیوملیٹ کرتے ہوئے، مار پیٹ کرتے، میرے گھر میں آ کے مار پیٹ کر گئے۔ یہ کیا ہے؟ جبکہ دوسری طرف وہ جو پالتو لوگ ہیں، جو نور مقدم جو فوت ہو چکی ہیں، بے دردی سے قتل ہوئی ہماری بیٹی، اس کا بھی جسم بھنبوڑ رہے ہیں، اس کی کردار کشی کر رہے ہیں، وہ ریاست کے فیورٹ ہیں۔ کیوں؟ سوچئے تو صحیح نا، پھر ہمارا ملک کیا آگے بڑھے گا یا پیچھے جائے گا؟ یہ سوچنا چاہیے پاکستان کو اور پاکستانی ریاست کو۔ آپ ٹھیک ہے، ہم پہ تنقید کر لیں، ہم سے ڈس ایگری کر لیں، ہمیں غلط کہہ لیں، ہم کوئی ہیں بھی نہیں ولی اللہ، یا ہم کوئی نعوذ باللہ پیغمبر نہیں ہیں، یا نعوذ باللہ اللہ معاف کرے ہم کوئی خدائی دعوے دار نہیں ہیں کہ ہم کو دعویٰ کر دیں کہ ہم سب کچھ ٹھیک کہتے ہیں، سب میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن کیا ریاست کو ان کو اون کرنا چاہیے جو صرف جھوٹ بول رہے ہیں، 50-50 ہزار روپے لے رہے ہیں، یا ریاست کو ان کا مکالمہ سننا چاہیے جو ریاست کو سچ بتانا چاہ رہے ہیں اور ریاست کی تصحیح چاہ رہے ہیں، ریاست کی کورس کریکشن چاہ رہے ہیں، اور ریاست نے جو غلطیاں کی ہیں اور ان غلطیوں کی اب جو آؤٹ کم افغانستان اور دوسرے معاملات میں آنے جا رہی ہے وہ اس پر اکاؤنٹیبل کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو سننا چاہیے۔ تو یہ سوچنے، ورنہ پھر ملک 74 سالوں سے یہاں پر تو پہنچ گیا ہے، پھر اب دیکھیے آج یوم آزادی بھی ہے، تو کتنا عرصہ اور کتنا اور نیچے لے کے جائیں گے؟ آگے آدھا ملک تو تڑوا لیا ریاستی جھوٹ بول بول کے ہم نے، تو سوچ لیجئے۔ بہرحال اپنا خیال رکھیے، سلامت رہیے، اللہ حافظ۔